مصباح مصباح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، آج ہمارا ٹاپک قانون شریعت میں بدعت کے حوالے سے ہے۔ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بات ثابت نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ پھر بدعت کی دو اقسام ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی بدعت جو سنت کے مخالف و مزاحم نہ ہو، یعنی سنت سے روکنے والی نہ ہو، بدعت حسنہ کہلاتی ہے۔ جیسے مسجد پکی بنوانا، اسی طریقے سے قرآن پاک پڑھانے کے پیسے لینا، اجرت لینا، اور اسی طریقے سے تراویح کی جماعت کروانا، اور یہ ایسی بدعت ہے جو کہ واجب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو الگ الگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تراویح کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اگر ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو یہ کیا ہی اچھی بدعت ہوگی، نعمت البدعۃ ہذہ، کہ یہ بدعت کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو ایسی بدعت جو سنت سے روکنے والی نہ ہو، جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، تو وہ بدعت جائز ہوتی ہے اور کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو بعض بدعتیں جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتی وہ بدعت جائز ہوتی ہے۔ ہاں، جو بدعت قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ بدعت گمراہی والی بدعت ہے، جس کا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ وہ تمام بدعت جو قرآن و حدیث کے مخالف آئیں گی، قرآن و حدیث کے خلاف جائیں گی، وہ بدعت ساری گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والی ہے، اور یہ کبھی مکروہ کا درجہ رکھتی ہیں اور کبھی حرام کا درجہ بھی رکھتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں کا نالج لینا چاہیے جو معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوں۔ اب بعض بدعتیں معاشرے میں ہماری بدعت حسنہ رائج ہیں، لیکن اکثر لوگ ان بدعت کو بدعت سیئہ شمار کرتے ہیں اور لوگوں پر فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بدعت حسنہ میں آتی ہیں، اور بدعت حسنہ کا ثبوت خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ہاں، جو بدعت قرآن و حدیث کے خلاف ہوں گی وہ بدعت گمراہی والی بدعت ہوں گی، ایسی بدعت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔